بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک جولاہا رہتا تھا اور وہ تھا بھی بہت غریب۔ اس کا نام فتو تھا۔ یہ سیدھا سادہ انسان تھا اور اس کا لڑکا فضل بڑا ہوشیار، چالاک اور من چلا تھا، جو وقت آنے پر شیر سے بھی لڑ جانے والا انسان تھا۔ ایک دن فضل نے اپنے باپ سے کہا، ابا تم نے سنا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی دیوانی ہو گئی ہے۔ اس کا علاج بہت ہوا مگر اس کا پاگل پن دور نہیں ہوا۔ اب کسی نے بادشاہ سے کہا ہے کہ اگر نوبہار پری کے باغ کا وہ پھول جو رات کو چراغ کی مانند روشن ہو جاتا ہے لائے گا تو اس کو سنگھانے سے وہ شہزادی ہوش میں آ جائے گی، تو میں اس پھول لانے والے کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ فضل کے باپ نے کہا، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے، لیکن اے بیٹا ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو ہر وقت پیٹ کے دھندے کی لگی رہتی ہے۔ فضل نے کہا، اے باپ میں اس پھول کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں، یقیناً میں وہ پھول لاؤں گا اور شہزادی سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤں گا۔ فتو نے کہا، کیا کہہ رہے ہو فضل؟ بڑے بڑے بہادر اس پھول کی تلاش میں گئے اور واپس نہ لوٹے، تم کیا اور تمہاری ہستی کیا؟ افضل نے کہا، ابا میں ضرور اس پھول کو لاؤں گا اور شہزادی سے شادی کروں گا۔ اس کے باپ نے کہا، تمہارا دماغ چل گیا ہے فضل، رہنا جھوپڑی میں اور خواب دیکھنا محل کا۔ تو جولاہا کا بیٹا ہے اور تیرا کام کپڑے بننا ہے۔ شہزادی سے جو شادی کرے گا وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہوگا، نہ کہ فتو جولاہے کا بیٹا فضل۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ فضل اپنے باپ کی جلی کٹی باتوں کا کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت گھر گیا اور چراغ کی مانند روشنی دینے والے پھول کی تلاش میں چل کھڑا ہوا۔ فضل جس کسی سے پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا، لیکن فضل کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پھول کو تلاش کروں گا۔ یقیناً کے درجے تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی اپنے ارادے سے ہی باز آیا۔ پیاس کی سختی برداشت کی، بھوک کی تکلیف اٹھائی، کچھ ملا تو کھا لیا، نہر یا کہیں چشمہ ملا تو پانی پی لیا۔ بھوکا پیاسا قدم آگے بڑھاتا چلا گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ ایک تالاب پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مینڈک کو سانپ نے پکڑ رکھا ہے اور سانپ چلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ خدا کا ایسا جو سانپ کے منہ سے بچائے۔ فضل نے ایک پتھر اٹھا کر سانپ کو ایسا مارا اس سانپ کے سر پر لگا اور اس نے جلدی ہی مینڈک کو چھوڑ دیا اور وہ پھدکتا ہوا پانی میں چلا گیا اور سانپ وہی کھڑا رہا۔ فضل نے سوچا، تو نے سانپ کے منہ سے اس کی خوراک کو چھڑایا، برا کیا۔ یہ سوچ کر فضل نے اپنی ران سے گوشت کاٹ کر سانپ کی طرف پھینکا۔ اب سانپ یہ گوشت لے کر ایک طرف چل دیا۔ یہ مینڈک اور سانپ نہ تھے بلکہ دو دیو تھے اور ایک دوسرے کے دشمن۔ جب سانپ اپنی بیوی دیونی کے پاس پہنچا جو سانپن بنی ہوئی تھی، فضل کی ران کی تازہ بوٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کھائی اور اپنے خاوند سانپ دیو سے پوچھا، یہ گوشت تو بڑا مزیدار ہے۔ اس کے خاوند نے اس کو ساری بات سنائی تو وہ سن کر کہنے لگی، تم کو چاہیے کہ جس انسان نے تم کو بھوکا سمجھ کر اپنے جسم سے بوٹی کاٹ کر دی اس کے پاس جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ جو سانپ بنا ہوا تھا فضل کے پاس آیا اور بولا، مسافر تم اکیلے ہو؟ میں بھی اکیلا ہوں، آؤ ہم دونوں مل کر سفر طے کریں، میرا نام دیدار ہے۔ اب دوسرے دیو کی کہانی سنو، جو مینڈک بنا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے بھی تمام بات اپنی بیوی کو کہہ سنائی۔ اس کی بیوی نے کہا، جس شخص نے تمہاری جان تمہارے دشمن سے بچائی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی خدمت کرو۔ وہ جو بھی انسان کی صورت میں ہو کر فضل کے پاس آ کر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہ کر اپنا وقت گزاروں، میرا نام کمال ہے۔ فضل نے کہا، دوستو تم میرے ساتھ رہ کر تکلیف اٹھاؤ گے، میں اس پھول کی تلاش میں ہوں جو رات کو چراغ کی مانند روشن رہتا ہے، اس کی تلاش میں تم میرے ساتھ کیوں بلا وجہ تکلیف اٹھاؤ گے؟ ان دونوں نے کہا، وہاں تک پہنچنا بڑا دشوار ہے مگر ہم تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے، ہماری ہی مدد سے تم کامیاب ہوگے۔ ہم انسان نہیں دیو ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ کہہ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ فضل تو نہ ڈرا اور نہ ہی گھبرایا بلکہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیدار جو سانپ بنا ہوا تھا اب انسان کی صورت میں تھا، کہنے لگا، یہ کمال جو میری طرح تمہارے ساتھ ہے مینڈک بنا ہوا تھا،
میں نے اس کو دیکھا اور اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ اگر تم اس کو نہ چھڑاتے تو میں اس کو جان سے مار ڈالتا۔ تم نے اس کو مجھ سے چھڑا کر اور اپنی ران کاٹ کر مجھے بوٹی دی۔ تم بہت اچھے انسان ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کمال جو مینڈک بنا ہوا تھا اب انسان کی صورت میں تھا، کہنے لگا، تم کیوں حیران ہو؟ میری بہن کالی بلا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی تدبیر بتائے گی کہ کس طرح ہم بہار پری کے باغ میں جا کر وہ پھول حاصل کر سکتے ہیں جو رات کے وقت چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے۔ فضل نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب تینوں کالی بلا کے مکان کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک پتھروں کے مکان کے سامنے پہنچے۔ مکان بڑا عالیشان تھا، اس کا پھاٹک بند تھا، مینار پر کوا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب ان کو مکان کی طرف آتے دیکھا تو کائیں کائیں کرنے لگا۔ ہزاروں کوے ادھر ادھر سے آ گئے، ہر ایک کوے کی چونچ میں سانپ تھا اور اسے ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ہر کوے نے چونچ کھولی، تمام سانپ مکان کی پھاٹک کے سامنے آ گئے۔ فضل اور اس کے ساتھی سانپوں کی طرف بڑھے۔ دیدار اور کمال جو نے ان کو اپنے پاؤں سے مسلنا شروع کر دیا اور کوے کائیں کائیں کرنے لگ گئے۔ مکان کا پھاٹک کھلا۔ کمال اور دیدار جو فضل کو لیے ہوئے اور سانپوں کو مسلتے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ فضل نے دیکھا کالی بلا بیٹھی ہے۔ اس نے ہاتھ میں عجب قسم کی لکڑی لے رکھی ہے اور کالے پتھر پر اس سے کچھ بنا رہی ہے۔ اس کو کمال جو نے اپنے آنے کی بابت بتایا۔ کالی بلا سن کر کہنے لگی، تو بہار پری کے پھول تک پہنچنا بہت دشوار ہے، اور یہ آدمزاد ہمت کرے اور راہ کی مشکلات سے نہ گھبرائے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہاں سے 20 میل کے فاصلے پر نوبہار پری کے باغ کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اگر آگے جائیں گے تو جل کر خاک ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پیر کا حکم ہے، اور ہمارے پیر نے نوبہار پری سے کہا تھا کہ کوئی جو تمہاری سرحد میں کبھی داخل نہ ہوگا، جو داخل ہوگا وہ راکھ ہو جائے گا۔ کیونکہ اس آدمزاد نے دیدار دیو سے تیری جان بچائی ہے، اس لیے میں تیری مدد کروں گی۔ کالی بلا نے یہ کہہ کر فضل سے کہا، اے آدمزاد، یہ لکڑی جو میرے ہاتھ میں ہے تجھ کو ہر قسم کے خطرات سے بچائے گی۔ تو اس لکڑی کو جب اپنے دانتوں میں دبائے گا تو سب کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ تو سب کو دیکھے گا اور تجھ کو کوئی نہ دیکھے گا۔ تو جب تک یہ لکڑی تیرے پاس ہے کوئی تجھ پر غالب نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر کالی بلا نے فضل کو لکڑی دی۔ فضل کالی بلا، دیدار اور کمال سے رخصت ہو کر نوبہار پری کے باغ کی تلاش میں چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک چیتا اسے چیرنے پھاڑنے کے لیے جھاڑی سے نکل کر آیا اور اس کی طرف لپکا۔ فضل نے لکڑی کو دانتوں میں دبایا۔ اب چیتا پریشان فضل کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ جب چیتا تھک کر بیٹھ گیا تو فضل نے اس کے قریب لکڑی کو ہاتھ میں دیا۔ چیتے نے جب فضل کو دیکھا اور وہ اٹھا، اور اسی وقت لکڑی کو فضل نے اپنے دانتوں میں دبا لیا اور چیتے کی نظروں سے غائب ہو گیا اور فضل کو تلاش کرنے لگا۔ آخر فضل نے ایک پتھر اٹھا کر چیتے کے سر پر مارا اور چیتا زمین پر گر پڑا۔ فضل نے پتھروں سے اس کا سر کو چل دیا۔ فضل نے چیتے کو ٹھکانے لگا کر آگے کی طرف قدم بڑھایا۔ شام کے وقت وہ نوبہار پری کے باغ کے نزدیک پہنچا۔ دروازے پر ایک ہپچی بیٹھا تھا جس کا قد 10 گز تھا اور ہاتھی سے بھی زیادہ موٹا تھا۔ اس نے جب فضل کو دیکھا تو غصے سے للکارتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا، ارے او موت کے متلاشی، تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ خبردار پاؤں آگے نہ بڑھانا ورنہ پاؤں مسل کر رکھ دوں گا۔ فضل نے کہا، وہ مردود کیا بکتا ہے، تیری موت میرے ہاتھ میں ہے۔ ہپچی نے سنا اور بجلی کی مانند تڑپا اور دانت نکال کر بولا، عجب تماشے کی بات ہے، چونٹی ہاتھی کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، بلی شیر سے آنکھیں ملانا چاہتی ہے۔ ارے میرے سامنے تیری ہستی ہی کیا ہے، لے میرا وار سنبھال۔ یہ کہہ کر کئی 100 من کا پتھر اٹھا کر فضل کی طرف پھینکا۔ فضل نے کالی بلا کی دی ہوئی لکڑی منہ میں دبائی اور ہپچی کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہپچی نے خیال کیا کہ باغ کی طرف آنے والا انسان پتھر کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا، لیکن فضل لکڑی منہ میں دبائے ایک طرف کھڑا تھا۔ فضل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہپچی کے قریب گیا اور جیب سے چاقو نکال کر اس کے جسم میں گھسا دیا۔ ہپچی درد سے چیخنے لگا۔ ہپچی کے فضل نے یکے بعد دیگر کئی وار کیے اور ہپچی کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ ہپچی حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چاقو مارنے والا نظر نہیں آ رہا اور چاقو ہے کہ جسم میں شپا شپ برسایا جا رہا ہے۔ اب ہپچی درد کے مارے زمین پر لوٹنے لگا۔ فضل نے ہپچی کو چھوڑا اور باغ میں داخل ہوا۔
رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ پھولوں کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہا تھا اور باغ کے درمیان میں چھوٹے سے پودے پر فضل نے اس پھول کو دیکھا جو کہ چراغ کی طرح جلتا تھا۔ فضل نے ہاتھ بڑھا کر پھول کو توڑا اور باغ سے باہر آیا اور کالی بلا کے مکان پر آ پہنچا۔ کالی بلا دیدار دیو اور کمال دیو فضل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فضل نے نوبہار پری کے باغ کا پھول جیب سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ کالی بلا پھول کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، فضل اس پھول کو اپنی جیب میں رکھ لو۔ فضل نے اس پھول کو اٹھا کر جیب میں رکھ کر کہا، اب مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ کالی بلا نے کہا، بہت بہتر، تم آنکھیں بند کر لو، اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ فضل نے آنکھیں بند کی۔ جب دوسرے لمحے آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں تھا۔ اس کا باپ صحن میں بیٹھا ہوا ہوکا پی رہا تھا۔ فضل کو دیکھ کر کہنے لگا، فضل تم کہاں چلے گئے تھے؟ فضل نے تمام حالات اپنے باپ کو سنائے، پھول نکال کر دکھایا جو چراغ کے مانند روشن تھا۔ اسی وقت فضل بادشاہ کے پاس گیا اور پھول کو اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، حضور یہ بہار پری کے باغ کا پھول ہے۔ بادشاہ اسی وقت فضل کو ساتھ لے کر محل گیا۔ فضل نے شہزادی کو پھول سنگھایا۔ اس کو سنگھانا تھا کہ 3 چھینکیں آئی اور اپنے باپ کے ہمراہ اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگی، ابا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بیٹی یہ تیرا ہونے والا شوہر ہے۔ شہزادی اب بالکل ٹھیک تھی، اس کا پاگل پن دور ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے فضل کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور آدھی سلطنت بھی دے دی۔ اب فضل بادشاہ تھا، اس کا باپ اور ماں محل میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی بڑے مزے سے گزرنے لگی۔ دوستو، یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ فضل نے کوشش کی اور کامیاب ہوا۔ اگر انسان کوشش کرے تو مشکل کام بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔